السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹونائٹ۔ میں ہوں سید سمر عباس۔ سیاسی منظرنامے پر آج کا دن پنجاب کے دو وزرائے اعلیٰ کے گرد گھومتا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں وزرائے اعلیٰ بظاہر ہیں تو ایک ہی جماعت کے، لیکن ان میں سے ایک نے آج اس جماعت کو خیر بات کہہ دیا ہے، جبکہ دوسرے نے اس جماعت کو فی الحال خیر بات کہنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک سابق وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعظم کے لیے وسیم اکرم پلس تھا، جو آج سیاست سے ہی مائنس ہو گیا، اور یوں عثمان بزدار کی تحریک انصاف سے رخصتی کو اس پارٹی کی کشتی میں بڑا سوراخ سمجھا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی ہیں، جو حال ہی میں سابق وزیر اعظم کی پارٹی کے صدر بنے اور اس صدارت کو کسی صورت چھوڑنے کو تیار نہیں۔ عثمان بزدار نے بھی پارٹی چھوڑتے ہوئے 9 مئی کے سانحے کی مذمت کی، جبکہ پرویز الہی نے بھی پارٹی نہ چھوڑتے ہوئے اپنی بے گناہی اور پاک فوج کی حمایت کی دہائی دی، تاہم پریس کانفرنس سے انکار ہی کیا۔ آج کل کی جو سیاسی صورتحال جو آپ لوگوں کے سامنے ہے، میں سر دست سیاست سے اپنی دستبرداری کا فیصلہ کرتا ہوں۔ جہاں تک واجب پاکستان ہے، میں شروع سے ہی ان کا حامی رہا ہوں۔ عثمان بزدار نے تو اپنے سیاسی سفر کو بریک لگا لی ہے، لیکن پرویز الہی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ فی الحال ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کو بریک نہیں لگ رہی ہے۔ آج انہیں پہلے اینٹی کرپشن کورٹ نے ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کیس سے بری کیا، تاہم بعد میں گجرانوالہ میں قائم ایک اور مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی۔ آج کی سماعت میں ڈی جی اینٹی کرپشن نے موقف اختیار کیا کہ گجرات میں سڑک کی تعمیر کی 20 ستمبر 2022 کو منظوری دی گئی۔ مجموعی طور پر 268 ملین روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا، 35 ملین روپے کی بوگس ادائیگیاں ہو گئیں، اور اینٹی کرپشن حکام نے عدالت سے چودھری پرویز الہی کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ پرویز الہی کے وکیل نے کہا کہ تمام منصوبوں سے متعلق فنڈز مختص کرنے سے لے کر جاری کرنے تک کی تمام دستاویزات موجود ہیں۔ کاغذات فرضی اور بوگس تیار کرنے کا الزام لگایا ہے تو ایک بھی بوگس کاغذ عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ ورک نے چودھری پرویز الہی کو مقدمے سے بری قرار دیتے ہوئے کہا کہ چودھری پرویز الہی اگر کسی دوسرے مقدمہ میں مطلوب نہیں تو انہیں فوری رہا کر دیا جائے۔ ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا نے عدالت کو بتایا کہ چودھری پرویز الہی کو گجرانوالہ میں درج مقدمہ میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گجرانوالہ میں انہوں نے ترقیاتی کام کروائے، جس سے ان پر 10% کمیشن کا مقدمہ بنتا تھا۔ دوسری جانب تحریک انصاف کو آج عثمان بزدار کا بڑا دھچکا لگا تو گزشتہ رات پرویز خٹک کی جدائی نے پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل پر سوالات کھڑے کر دیے۔ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا ہے۔ سیاسی ماحول اس ملک پہ اس وقت بہت خراب ہے اور اس ماحول میں میرے لیے چلنا بڑا مشکل ہے، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت میں پارٹی کا عہدہ چھوڑتا ہوں، صدارت باقی دوستوں اور پارٹی ورکر سے صلاح مشورہ کر کے آئندہ کا لائحہ عمل طے کروں گا۔ اس تمام ہیجان کو دیکھتے ہوئے پنجاب کی سیاست میں جیسے ایک طوفان سا برپا ہو گیا ہو۔ جہانگیر ترین کا جہاز ایک بار پھر سیاسی پنچھیوں کو کسی مخصوص جماعت یا پھر اپنی ہی نئی جماعت کے لیے سواری دے رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین تحریک انصاف سے جانے والوں کو ساتھ میں لانے کے بعد بہت جلد لندن کا دورہ بھی کریں گے، جہاں ان کی مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سے بھی اہم ملاقات کا امکان ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ کاف کا کیمپ بھی اس سیاسی بندر بھاڑ سے کچھ نہ کچھ سمیٹنے کے لیے روز زور آزمائی کر رہا ہے، جبکہ سیاسی داؤ پیچ کے جادوگر آصف علی زرداری بھی لاہور میں پڑاؤ ڈال چکے ہیں، جہاں اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے بھی ملاقات کی ہے۔ پنجاب میں ہونے والی ان حیران کن سیاسی تبدیلیوں اور ان تبدیلیوں کے بعد ہونے والے ممکنہ الیکشن اور مستقبل کے سیاسی منظرنامہ کیا بنے گا، اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میں جوائن کیا پروگرام میں پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فیاض الحسن چوہان صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف حال ہی میں انہوں نے چھوڑی ہے۔ اگلے سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر اعلیٰ تنویر صاحب، ان سے بھی جانیں کہ نون لیگ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی سارے منظرنامے میں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب وہ شکریہ آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جہانگیر ترین صاحب آپ اس وقت کافی ایکٹیو ہو چکے ہیں پنجاب کی سیاست میں، آپ کی بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، کتنے لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے والے اب تک جہانگیر ترین صاحب کے کیمپ کو جوائن کر چکے ہیں؟ کوئی آپ کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن یا اطلاعات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سور صاحب تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 150-200 سے زائد سابق ایم این اے، ایم پی اے اور حاضر سروس ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، مشیر اور قومی اور صوبائی لیول کی جو لیڈرشپ ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ملاقات کر چکی ہے، اور میری بھی ملاقات ہوئی پرسوں، اور ملاقات کا بنیادی ایجنڈا یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کے اندر تعمیر و ترقی کی سیاست کرنی ہے، ہم نے پاکستان کے اندر عدم تشدد کی سیاست کرنی ہے، ہم نے پاکستان کو ایک اگریسو اور ایک ٹکراؤ کی پالیٹکس اور پالیسی سے ہٹا کے
اس کی زراعت کو، اس کی صنعت کو، اس کی تجارت کو، اس کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے حوالے سے جو باصلاحیت پالیٹیشین ہے، جن کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، جن کے اوپر اداروں کے ساتھ دشمنی کا اور اداروں کے ساتھ مخاصمت کا کوئی الزام نہیں ہے، ان کو اکٹھا کر کے ہم نے پاکستان کے اندر ایک صاف ستھری سیاست کرنی ہے. یہ بنیادی طور پہ جہانگیر ترین صاحب کا ایجنڈا ہے، جس کے تحت جہانگیر ترین صاحب ساری ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 1-2 دن تک آپ کو اس کا رزلٹ بھی مل جائے گا. اور باقی انشاءاللہ پالیٹکس یہاں پر پی ٹی آئی کے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال 26 سال پاکستان کی بہتری کے لیے پی ٹی آئی میں لگائے، انہیں بھی ضائع نہیں ہونے دینا. ان سب دوستوں کو اکٹھا کر کے انشاءاللہ ایک اچھی پارٹی جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی، اور جو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ممد اور معاون ثابت ہوگی انشاءاللہ. کہا جا رہا ہے ایک نئی کنگز پارٹی بننے جا رہی ہے. بھائی آپ بھی باضابطہ جوائن کر چکے ہیں ترین صاحب کو؟ وہ تو ابھی انشاءاللہ 1-2 دن تک جو ہے وہ سیٹنگ ہوگی، اور اس پہ پراپر جو ہے وہ پارٹی لانچ ہوگی، اور اس کے سارے خد و خال آئیں گے، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ پھر اعلان ہوگا. بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر تو ہم نے شامل ہونا نہیں ہے، پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے اندر ہم نے شامل نہیں ہونا. اور یہ میری طرح کے جناب سینکڑوں پالیٹیشین ہیں پاکستان کے کہ جو ان پارٹیوں میں نہیں جانا چاہتے، جن کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ پارٹیاں ان کی قیادت ناکام ہے، کرپٹ ہے، اور وہ پاکستان کو جناب ترقی کی طرف، تعمیر کی طرف لے جانے کی صلاحیتیں ان کی قیادت نہیں رکھتی پی ڈی ایم کی پارٹیوں کی. تو ہم سارے لوگ مل کے، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ میرا پارٹی کے اندر بھی بڑا ایک اچھا ریلیشن تھا، پارٹی چھوڑ کے تب بھی ایک بڑا اچھا عزت اور احترام کا ریلیشن تھا، اور بنیادی طور پہ جہانگیر ترین صاحب آپ نے انہیں باضابطہ طور پر جوائن کر لیا ترین صاحب کو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ باضابطہ تو ابھی اعلان کرنا ہے، باضابطہ تو ابھی اعلان ہوگا جب پارٹی اناؤنس ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ. اور لیکن ویسے آپ کے کاملے میں شامل ہو چکے ہیں انشاءاللہ. تو مجھے یہ بتائیں فیاض چوہان صاحب، ظاہر ہے بڑے بڑے سیاسی نام ہیں، الیکٹیبلز ہیں جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کو چھوڑ کے ترین صاحب کے کیمپ میں جا رہے ہیں، لیکن الیکٹیبلز کو ہم نے مار پڑتی ہوئی دیکھی ہے 17 جولائی 2022 کے ضمنی الیکشن میں. بڑے بڑے سیاسی نام، بڑے بڑے سیاسی قداور شخصیات جو کہ ہار گئی الیکشن جب وہ دوسری طرف سے جا کے کھڑی ہوئیں، تو ووٹ تو پارٹی کا بھی نہیں بلکہ ووٹ تو ایک شخص کا ہے، اور لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی کھڑا ہے. ووٹر تو ٹرانسفر نہیں ہوا، صرف شخصیات ٹرانسفر ہو رہی ہیں. اس کو فرق پڑے گا ووٹ بینک کے اوپر؟ صبر آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. آج آپ کو بریکنگ دیکھ دوں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، الیکٹیبلز اور پارٹی دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں. میں نے اپنی ساری زندگی پالیٹکس میں گزاری ہے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس، یوتھ پالیٹکس، پریکٹیکل پالیٹکس، الیکشن کی پالیٹکس ساری دیکھی ہے، شہر کی سیاست، دیہی سیاست، سب کو بڑے غور سے دیکھا ہے. میں آج آپ کو بڑی امپورٹنٹ ایک خبر دیتا ہوں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے 17 جولائی کا الیکشن جنرل باجوہ اور چودھری پرویز الہی صاحب کے درمیان ایک پراپر ڈیل کے تحت کمٹمنٹ ہوئی تھی، یا سن لے بریکنگ. یہ پہلی دفعہ کسی نے آپ کو دی ہوگی. چودھری پرویز الہی صاحب ایک جہاندیدہ شخصیت ہے، جوڑ توڑ کے ماہر ہے. انہوں نے جب عمران خان صاحب نے یہ کمٹ کیا، پی ٹی آئی کے لیڈرز نے، کہ جناب آپ کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے، انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ نیگوسیشن کی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی، اور ان کے رستے میں رکاوٹ نہیں کھڑی کی گئی، اور چیزوں کو سموتھلی لے کے چلا گیا، بلکہ تھوڑا سا فیوریبل لے کے چلا گیا پی ٹی آئی کے حق میں ان تمام الیکشن میں. تب جا کے جناب 20 میں سے جو ہے 16 سیٹیں جو جیتی گئی تھی. یہ میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ پورے بلیو کے ساتھ آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں. پہلی بات. دوسری بات دیکھیں، الیکٹیبلز اور پارٹی یہ دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں، لیکن اس بات الیکٹیبلز کی پارٹی کی نہیں ہے. سمر بھائی یہ بات بھی میری تسلی سے سن لیں. اس وقت پاکستان کی بقا کی بات ہے. پاکستان کے اندر ہمارا جو دشمن ملک ہے اور جو دشمن طاقتیں اس پہ بات کرتے ہیں آگے. جو آپ نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے کہ 17 جولائی 2022 کا جو ضمنی الیکشن تھا وہ ایک ارینجمنٹ تھا اس وقت کے آرمی چیف باجوہ صاحب کے درمیان اور پرویز الہی صاحب کے درمیان. تو مجھے اس میں ذرا مزید یہ بھی ایڈ کرتے چلیں کہ میری اطلاعات کے مطابق تو اس میں شاید شہباز شریف صاحب کو آن بورڈ لیا گیا تھا اس ارینجمنٹ سے پہلے. کیا ذرا مزید یہ بھی آپ اپنی انفارمیشن اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی ایڈ کر دیں کہ کیا شہباز شریف صاحب بھی آن بورڈ تھے اس ارینجمنٹ کے حوالے سے؟ میں تھوڑی سی بتا دیتا ہوں سر. وہ تھا یہ کہ عمران خان صاحب نے جو ٹکراؤ کی پالیسی رکھی ہوئی تھی، جس سے نقصان کنسیکوئنٹلی پاکستان کو اور پاکستان کی معیشت کو ہو رہا تھا، پاکستان کی اکانومی ڈیٹوریٹ ہو رہی تھی، طے یہ کیا گیا کہ ایک ہمبل، پولائٹ،
تجربہ کار شخصیت وزیر اعلیٰ بن بھی جاتی ہے اگر پی ٹی آئی والی سائڈ سے، تو چلو اگلے 1.5-2 سال اچھے طریقے سے پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم چلے گا، اور جب پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم سموتھلی چلے گا تو کنسیکوینٹلی پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی، مہنگائی کی روک تھام ہوگی، اور پاکستان کے اندر جو جتنے مائکرو اور میکرو لیول کے انڈیکیٹرز تباہ ہو رہے تھے وہ بہتری کی طرف جائیں گے، ڈالر کی جو اڑان تھی اس کو پکڑائی جائے گی۔ اب یہ چیزیں ساری سوچ کے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اس میں شہباز شریف صاحب کو بھی آن بورڈ لیا گیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ آج پہلی دفعہ میں کھل کے کسی طرح ٹی وی چینلز میں پاکستان کے میڈیا میں یہ بات کی ہے، میں بہت سی چیزوں کو جانا وہ میں اس میں آئی وٹنس بھی ہوں کہ چودھری پرویز لائی صاحب نے اپنی کمال حکمت عملی سے، جوڑ توڑ سے، ڈپلومیسی سے یہ ساری چیزیں کروائی تھی۔ اور اس میں صرف آپ نے سنی سنائی کی بیسس پہ آپ بات کر رہے ہیں یا آپ کے پاس کوئی اس کا ہے کوئی شواہد بھی کہ یہ کیا سنی سنائی؟ اچھا، دوسری اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو ڈسکشن میں کرنا تھا، اس وقت پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اس ہماری جو حقیقی آزادی کی جنگ تھی اس میں 5th جنریشن وار پاکستان کا دشمن جیت چکا ہے، اس کو ہم نے ہروانا ہے۔ ہمارا اصل ایجنڈا، جہانگیر ترین صاحب ہو، میں ہوں، یا جو بھی اس وقت مثبت سوچ رکھنے والا پالیٹیشین جو جہانگیر ترین صاحب کے گروپ میں آ رہا ہے، ہم یہ سوچ کے آ رہے ہیں کہ جو 5th جنریشن وار جو ہے جس میں پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ISI، پاکستان کے ادارے کے خلاف پاکستان کے نوجوانوں اور پاکستان کی عوام کو اس آزادی کی جنگ کا نام لے کر متنفر کیا گیا ہے، جس میں باہر بیٹھ کے عادل راجہ جیسے، حیدر مہندی جیسے اور بہت سے ایسے کچھ لوگ بیٹھے اپنے ویلاگز اور اپنے سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن بگاڑتے رہے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے اس کا رد کرنا ہے، ہم نے سب سے پہلے۔ دوسری چیز، عثمان بزدار صاحب کا چھوڑ دینا پاکستان تحریک انصاف کو، سیاست کو ہی چھوڑ دینا، اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ کہ وہ فیصلہ کیا انہیں وزیر اعلیٰ بنا دیا اور آج وہ سیاست ہی چھوڑ گئے ذرا سی گرمی دیکھ کے؟ میں نے پہلے جناب کو کہا تھا کہ سائیں جو ہے نا انشاءاللہ بولیں گے، فرفر بولیں گے، اور باقی دیکھیے آپ کے سامنے پارٹی حالت تک کیوں پہنچی، سمر بھائی پارٹی حالت تک کیوں پہنچی، کس کی وجہ سے پہنچی؟ نمبر 1 عمران خان صاحب کی اپنی اسٹریٹجی، نمبر 2 عمران خان صاحب کی جو چوائس تھی اپنے مشیروں کی وہ غلط تھی، وہ سارے رانگ نمبر تھے، وہ سارے کے سارے اپرچونٹسٹ تھے، وہ سارے کے سارے بیڈ کریکٹر کے لوگ تھے، پولیٹیکلی بھی فائنینشلی بھی، وہ سارے کے سارے منافق تھے، وہ سارے کے سارے غلط قسم کے رائے دیا کرتے تھے خان صاحب کو، اور سب سے پہلے وہ بھاگے ہیں سب سے پہلے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خان صاحب اپنے گریبان میں جھانکے کہ اس حد تک پارٹی کیوں آئی کہ ملک بھی تباہ کر دیا، 5th جنریشن وار بھی پاکستان کو ہروا دی۔ اب فیاض چوہان صاحب، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کی طرح بالکل تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا، کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف پارٹی کے عہدے چھوڑ رہے ہیں، جس طرح سے پرویز خٹک صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، دیگر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے صرف پارٹی کے عہدوں سے وہ الگ ہوئے ہیں، پارٹی سے الگ نہیں ہوئے۔ ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کوئی پلان ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ وہ اصل میں نا 2 قسم کی شخصیات ہیں۔ میں کل ایک بڑے امپورٹنٹ بندے سے میری میٹنگ ہو رہی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ اعجاز چودھری اور یاسمین راشد اور میاں محمود الرشید اور حماد اسد یہ بڑی جناب فرم بلیف کے ساتھ ابھی بھی بڑی بڑکے مار رہے ہیں کہ ہم پارٹی کے ساتھ ہیں، ہم جناب لیڈر کے ساتھ ہیں۔ تو میں نے کہا یار یہ ان کی حوالے سے کیا انفارمیشن ہے؟ انہوں نے کہا جناب ان سب کو کیٹیگوریکلی میسج دے دیا گیا ہے کہ آپ معافی مانگیں یا نہ مانگیں، آپ پریس کانفرنس کریں یا نہ کریں، آپ کی 100% CDR، جیو فینسنگ، آڈیو، ویڈیو اور ہر قسم کے ثبوت کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ پورٹ کمانڈر ہاؤس اور جناح ہاؤس کے اندر خود بھی موجود تھے اور عوام کو بھی آپ بلا رہے تھے، اور آپ کی PCO آپ کی جناب بلکہ 100-150 کالز کیس ہوئی ہیں، تو آپ کی بچت کوئی نہیں ہے۔ تو جب انہیں پتا ہے کہ ہماری بچت کوئی نہیں ہے تو انہوں نے کہا چلو اب اس بہانے جو ہے نا تھوڑی سی ہیرو گیری بھی کرتے ہیں، اب وہ لگے ہوئے ہیرو گیری کرنے، کیونکہ وہ 100% اس کے اندر انوالو ہے، 100% پورٹ کمانڈر ہاؤس اور جناح ہاؤس کے اندر چیزیں ثابت ہوئی ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ فیاض چوہان صاحب، آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا۔ فیاض چوہان صاحب کی آپ نے تفصیلی گفتگو ملاحظہ کی، جنہوں نے بڑا انکشاف کیا
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 17 جولائی 2022 کا ضمنی الیکشن تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف کو یعنی پرویز الہی صاحب کو جتوایا گیا تھا. اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پرویز الہی کے درمیان ایک ارینجمنٹ تھا, ایک ڈیل تھی جس کے تحت پرویز الہی کو کامیاب کروایا گیا تھا, جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے 15 MPs کو جتوایا گیا تھا. بڑی فتح تحریک انصاف کو دلوائی گئی تھی. اور اس ارینجمنٹ میں اس وقت کے جو آج کے وزیر اعظم بھی ہیں, اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ حمزہ شہباز کے والد شہباز شریف صاحب بھی, انہیں بھی لوپ میں لیا گیا تھا. یہ آج کی یہ اپڈیٹ ہے. اس پہ ایک مختصر بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ہمیں جوائن کریں گے مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما رانا تنویر صاحب. ان سے جانیں گے کہ پنجاب میں اتنی زیادہ اس وقت سیاسی ایکٹیویٹی چل رہی ہے, نون لیگ خاموش کیوں ہے اور کیا سوچ رہی ہے باتوں کی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر برائے تعلیم رانا تنویر صاحب نے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت. سر یہ بتایا کہ پنجاب میں بہت زیادہ سیاسی ایکٹیویٹی اپنی پیک پر ہے. زرداری صاحب بہت زیادہ متحرک ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے وہ چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملے ہیں. شجاعت حسین صاحب خود بھی کافی ایکٹیو ہیں کاف لیگ کی طرف سے. جہانگیر ترین صاحب کو ایک بڑا گروپ تحریک انصاف چھوڑنے والوں کا جوائن کر رہا ہے, وہ بہت زیادہ متحرک ہے پنجاب کے اندر. لیکن پنجاب کی جو جماعت ہے نون لیگ وہ خاموش ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ میں ایک بات بتاؤں کہ پی ایم ایل این جو پنجاب کا ان کا گڑھ ہے اور سب سے بڑی اور اسٹرانگ پارٹی ہے پولیٹیکل پارٹی پی ایم ایل این پنجاب میں. اور میں آپ کو بتاؤں جب 2018 کا سمر الیکشن ہوا تھا تو اس وقت جو طوفان مچا ہوا تھا پی ایم ایل این کے خلاف, پوسٹ الیکشن جو پوسٹ پولنگ جو تھی اس کے جو پہلے جنہوں نے کیا جو مینجمنٹ تھی, الیکٹیبلز تھے جس طرح لے گیا, پھر اس کے بعد پولنگ والے دن بھی ڈیورنگ کمپین بھی, جو میں تو دیکھتا رہا نا کیا ہوتا رہا. لیکن اس کے باوجود سنگل میجورٹی پارٹی ہم جیت کے آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے باوجود سب کچھ کرنے کے باوجود آج بھی الحمدللہ وی آر کمفرٹیبل ان پنجاب. ہمارے پاس بڑے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں, ہمارا ووٹ بینک ہے, اور جو سیٹیں ہیں اس پہ کوئی اتنی ہمارے پاس سپیس نہیں ہے کہ ہم کسی کو اکوموڈیٹ کریں یا کسی کو پیچھے جائیں یا آفر کریں. لیکن دوسری جو بات ہے جو پارٹی کے اندر انکلوڈنگ می بات ہم کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کو نہیں لینا چاہیے جو پی ٹی آئی میں تھے اور ان کے طرح طرح کے ان پہ الزامات ہیں. وہ پولیٹیکل کریکٹر ان کا کوئی نہیں ہے. انہوں نے جو 9 مئی میں وہ ملوث ہیں, انہوں کا بیانیہ ایسا وہ لے کے چلے جیسے پاکستان میں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی اور وہ بلائنڈ فالوور تھے عمران خان کے. اس چکر میں دے وینٹ ٹو اینی ایکسٹینڈ وہ چلے گئے. تو ان کو دوبارہ ہم لیں تو ہمارے نزدیک یہ کسی طریقے سے بھی نہ ہماری پارٹی کے حق میں ہے نہ سسٹم کے پولیٹیکل سسٹم کے حق میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, ورنہ اپروچ تو کرتے ہی ہیں لوگ ہمیں, لیکن ہم یہ سوچا کہ ہمیں ان کو نہیں. صاحب کون سے طریقے صاحب کے لوگ آنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی قابل ذکر 3-4 بڑے نام ہی بتا دیں طریقے صاحب کے جو لوگ آپ کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں دیکھیے میں اس میں تو مجھے تو خیر پہلے بہت کہتے رہے جب یہ اسمبلی میں تھے لوگ اس وقت بھی کہتے رہے کہ ہمیں آپ لیں, اور اس وقت جو 20 رہ گئے تھے جو ان کو ساتھ جوائن نہیں کیا تھا راجہ ریاض کی سربراہی میں. باقی یہ لوگوں اس وقت بھی ان کی تعداد 30-40 کی تھی, 40 سے مطلب 35-40 تھی. اس وقت بھی لوگ ان سے کوئی ناراض تھے, لیکن پی ایم ایل این ان کو کہتی تھی کہ ہم شاید آپ کو ایڈجسٹ نہ کر سکیں کیونکہ ہمارے پاس پہلے ہی ان جگہوں پہ جہاں سے آپ الیکٹ ہوئے ہیں ہمارے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں, تھوڑے ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں اور وہ کمیٹڈ ہیں, تو ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو سر کچھ 3-4 بڑے لوگوں کے نام بتا دیں جو رابطے میں تھے یا اب رابطے میں ہیں چھوڑ کے آنا چاہ رہے ہیں. مجھے اس طرح کے تو نام جو آپ سمجھتے ہیں وہ جو جس طرح ہے شاہ محمود ہیں, تو ہمارے پاس تو وہاں اتنے ہمارے ڈائی ہارڈ ہیں بہت زیادہ ہمارے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ تیار ہیں لوگ, لیکن اس طرح فارملی نہیں کرتے کہ اگر ہماری بات باہر نکل گئی تو پھر ہم ڈیمیج ہو گئے پولیٹیکلی. تو لہٰذا وہ ایشو ہی نہیں ہے.
تو اگر پیپلز پارٹی کے پاس سپیس ہے، پیپلز پارٹی کا پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ کافی ان کو ادھر کوئی ان کے لیے پچھلے 1-2-3 الیکشن میں ان کے لیے کوئی اتنی جگہ نہیں رہی، تو وہ پی ٹی آئی نے جگہ شاید لی تھی، تو پی ٹی آئی کے لوگ ان کے پاس چھوڑ کے جو جا رہے ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں. تو باقی جہانگیر ترین کا بھی گروپ ایک ہے، وہ اسی کے پلیٹ فارم پہ الیکٹ ہوا تھا، تو اسی کے ساتھ وہ میرا زیادہ رابطے میں ہیں. تو ہم نے یہ انکریج نہیں کیا کہ کسی سے بات کریں یا کوئی ہم سے بات کرے. عمران صاحب، یہ جو آپ کا اعتماد ہے اس کی وجہ کہ یہ تو نہیں ہے کہ جہانگیر ترین کا گروپ بھی آپ کی صورتکاری کے لیے بن رہا ہے، کل کو یہ بھی لوگ جیت کے آپ کی طرف آئیں گے، کافلی کے لوگ بھی جیت کے آپ کی طرف آئیں گے؟ نہیں دیکھیں، وہ تو جب الیکشن ہوگا، جب رزلٹ آئیں گے تو اس وقت اسمبلی میں جو نمبر ہوتا ہے یا اسٹرینتھ ہوتی ہے ہر پارٹی کی، اگر پی ایم ایل این کی وہ میجورٹی نہیں آتی جیسے گورنمنٹ فارم کی جائے، تو اس وقت یقینی طور پہ کولیشن، جس کو آپ کولیشن گورنمنٹ کہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ضرور کوئی لائک مائنڈیڈ لوگوں کو یا کچھ پارٹیز کو جو ملنا چاہیں مل کے بناتے ہیں، جس وقت ہماری کولیشن ہے. اور عمران خان کی بھی جو 2018 کی گورنمنٹ تھی وہ کولیشن گورنمنٹ تھی، آپ کو یاد ہے 5-6 پارٹیز تھی، کاف تھی، ایم کیو ایم تھا، جی ڈی اے تھا، سو اور کتنی پارٹیاں آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ چل رہی تھی. تو یہ کولیشن بننی ہوئی تو اس وقت دیکھیں گے کہ جہانگیر ترین گروپ ساتھ چلتا ہے یا دوسرے لوگ چلتے ہیں یا کس طرح، یا نیشنل لیول پہ جو پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی کیا ہوتا ہے، اور یہ اس وقت ساری. تو عمران صاحب، اتنا کچھ ہو گیا ہے، کیا اکتوبر میں الیکشن بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، پہلے بھی ہم الیکشن کے لیے تیار تھے. اگر کسی کو یہ اس وقت یہ ایک بیانیہ چل رہا تھا کہ شاید ہم ہار کی وجہ سے ہم ہار جائیں گے، یقین کریں میں اس میں کوئی میں دوسری بات نہیں کر رہا کہ شاید کوئی میں اینگولر بات کر رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں اس وقت صرف ایک ہی پرنسپل تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں جو الیکشن کی ارینجمنٹ ہے دی ہوئی، وہ ہے کہ اکٹھے الیکشن ہوں گے. جب اسمبلیاں مدت پوری کریں گی تو اس میں کیئر ٹیکرز ہوں گے اور ایک ہی دن میں الیکشن ہوں گے اور ساری اسمبلیاں سارے اکٹھے الیکشن ہوں گے. اب انہوں نے یہ جو ایک شرارت کی یا سازش کی یا ایک ایسا کام کر دیا جیسے ایک سارا سسٹم جو تھا وہ انسٹیبل ہو گیا. تو اس وجہ سے ہم کہتے تھے نہیں اکٹھے کرائیں، حالانکہ 4-5 مہینے میں کوئی، آپ مجھے بتائیں کوئی یہ مسئلہ ہوتا ہے؟ یہ کچھ ایسا ایشو نہیں ہوتا کہ 90 ڈیز کو لے کے بیٹھ جائیں اور دوسرے آرٹیکل جیسے بان بھی نہ پڑھتے ہی نہیں تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ارینجمنٹ ایسی ہے جس سے الیکشن ایک ہی دن ہونے ہیں، چاہے چیف منسٹر پرائم منسٹر بدلتے رہیں، حکومتیں بدلتی رہیں، لیکن اسمبلی ادھر ہی رہے گی. تو یہ ایک تھا کہ اسمبلی ٹرم پوری کرے 5 سال، اور جو ایک انسٹیبلٹی ہوئی ہے اس کو اس طرح. تو اگر کوئی بھی کسی فیڈرل گورنمنٹ ان کی نہیں ہے اور میری پنجاب میں حکومت ہے یا سندھ میں ہے یا کسی جگہ ہے، تو میں اسمبلی توڑ کے کہوں گا کہ جی اب بتائیں کیا کرنا ہے، جنرل الیکشن کرائیں، جو سچویشن ہے. تو راز صاحب، پرویز جلائی صاحب کی میں اگر بات کر لوں، پرویز جلائی کی ایک مثال آپ کے سامنے، آپ پاپولیٹی کی بات تو اپنی کریں کہ آپ جیت جائیں گے، لیکن پرویز جلائی صاحب جو کل دعائیں ہائر کر کے آپ کی طرف نہیں آئے تھے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، پی ٹی آئی کی طرف گئے تھے، وہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں، قید کے باوجود، جیل کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہ میں پی ٹی آئی کو چھوڑوں گا، نہ میں پریس کانفرنس کروں گا. نوئنگ پرویز لائی آئے، میرا خیال ہے جب ہمارے ساتھ دعائیں خیر کی تھی، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ راستے سے وہ چلے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرویز لائی بالکل، لیکن ہم نے تو نہیں لینا. شاید پرویز لائی اپنی کاف لیگ میں جا سکتے ہیں، باقی شاید کسی جگہ میں بھی ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بالکل آپ کی طرف تو والا بھی نہیں چاہ رہے. کل کو اگر انہوں کو فیصلہ کیا تو کسی پارٹی میں نہیں ان کے لیے جگہ، سوائے وہ کاف لیگ یا فیملی کی صلح ہو جائے وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں. باقی اب پرویز لائی کا بیس وہی تھا جو شجاع صاحب جس کے سربراہ ہیں. اب پی ٹی آئی میں آئی ڈونٹ نو جی، لیکن اب وہ کیا کرتا ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں کیا انہوں نے رہنا ہے، وہ سیاسی فیصلہ کریں گے اپنا. راز صاحب، کیا اکتوبر میں آپ قومی حکومت بنتی دیکھ رہے ہیں جس طرح سے خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ انہیں قومی حکومت بنتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خواجہ صاحب نے یہ بات کی ہے لیکن میں قومی حکومت کے حق میں نہیں ہوں. کولیشن گورنمنٹ تو ہو سکتی ہے لیکن قومی حکومت دیکھیں ہر ایک کا اپنا ایک اکنامک ایجنڈا ہے، ہر ایک کی اپنی گورننس کا سٹائل ہے.
ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے ملک کو آگے لے کے چلنے کا، مختلف اداروں کے متعلق مضبوط کس طرح کیا جائے، ریفارمز کس طرح کی جائیں. تو قومی حکومت پولیٹیکل پارٹیز اسمبلی میں ہو اور قومی حکومت بن جائے، یہ میرا نہیں خیال کبھی پریکٹیکلی یہ ہوا ہے، نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا. قومی حکومت ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے اور اس میں اسمبلیاں وغیرہ یا اس قسم کی نہیں ہوتے، تو پھر وہ کچھ لوگ اٹھا کے وہاں پہ کسی فار سم ٹائم کچھ ایشو، مطلب کوئی ریفارمز لانے کے لیے، کوئی مثلاً الیکشن اگر ہم نے کرانے ہیں تو اس میں جو الیکٹرل ریفارمز ہیں یا الیکشن کمیشن کا ایشو انہوں نے بنایا ہوا ہے عمران خان نے، یا بہت سارے ایشوز ہیں کہ کس طرح کیا الیکٹرانک مشینوں سے کرایا جائے نہ کرایا جائے، یہ سارے ایشو ریزالو کرنے کے لیے فار سم ٹائم تو آپ سب کو اکٹھا کر کے ڈائریکشن پہ جا سکتے ہیں. لیکن الیکشن ہو جائیں اس کے بعد قومی حکومت کا نام کی کوئی چیز بن جائے، میرا نہیں خیال وہ ہے. تو اب مجھے ذرا خان صاحب کا بتا دیں کہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہو گیا ہے کہ فوجی عدالتوں میں ہی ان کے خلاف مقدمات چلیں گے؟ اگر وہ تمام ایونٹس جو کنٹونمنٹ میں ہوئے ہیں اور اس میں عمران خان کا کوئی رول بھی ہوا، چاہے وہ بیٹمنٹ کا ہوا، چاہے انسٹیگیٹ کرنے کا ہوا یا پلان کرنے کا یا سازش کرنے کا، تو وہ ڈیفینیٹلی آرمی ایکٹ کے تحت ہی وہ آگے بڑھیں گے اور انہی کورٹس میں ہوں. ویسے وسیم اکرم پلس سیاست سے مائنس ہو گئے ہیں، کل وہ آپ کی طرف اگر آتے ہیں تو لیں گے، چونکہ پہلے بھی آپ ہی کی پارٹی سے پی ٹی آئی میں آئے تھے بزدار صاحب. پہلے 2013 میں تو یہ ہمارے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے اور ہمارے ٹکٹ پہ کھڑے ہوئے تھے اینڈ لاس دا الیکشن اس وقت جو 2013 میں تھے. تو ابھی 2018 میں یہ میرا حال پتہ نہیں کدھر سے وہ محاذ جنوبی محاذ کا ہو گیا سلسلہ اور وہاں سے آ کے تو چیف منسٹر بن گئے. اب وہ اتنی پولیٹیکل فگر نہیں ہے، سوری ٹو سے، کہ جس کو میں کہیں کہ چھوڑ گیا نہیں چھوڑ گیا. وہ تو بیچارہ تحصیل ناظم رہا ہوا ہے اور سارے کیا کہنا ہے اس پہ کسی کی سیاست پہ. لیکن وہ پولیٹیکلی تو اس کو کیا آپ ڈسکس کر رہے ہیں؟ وہ سیاست میں چھوڑ گیا، جس طرح سیاست اس نے اٹھائی ہوئی ہے. کوئی اس نے کیا اٹھایا ہوا ہے سیاست میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک ایم پی کی سیٹ بھی نہیں نکال. تو رانا صاحب یہ بتائیں کہ بزدار صاحب پہ آپ لوگوں نے کرپشن کے بڑے الزامات لگائے تھے، تو کیا اس پریس کانفرنس کے بعد وہ کرپشن کے کیسز ڈراپ ہو جائیں گے؟ اچھا اس میں میرا ڈفرینٹ ویو ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے یا ان چیزوں سے جس کا وہ جرائم میں ملوث رہے ہیں توبہ بتائب ہوتے ہیں، لیکن کرپشن کے جو کیسز ہیں وہ کسی طور پہ بھی اس کے معافی نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس پہ یہ کہنا کہ یہ ڈے لائٹ کی طرح ہے کہ عثمان بزدار نے کرپشن کی، یہ ڈے لائٹ کی طرح ہے کہ پرویز لائی نے لوٹا ہوا ہے. تو اس کے بعد اگر توبہ طائب کر کے کس چیز سے توبہ طائب کرنی ہے؟ پھر تو سب جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں چوروں کو سب کو کہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جو پلی بارگین ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، جو پلی بارگین ایک نیب آرڈیننس میں دی ہوئی تھی کہ آپ کچھ پیسے دے دیں، لیٹ سے آپ 100 روپیہ لوٹتے ہیں تو 50-60 روپیہ دے کے آپ نکل جائیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس طرح تو نہیں، میرا نہیں خیال کہ کسی کو اس وجہ سے چھوڑنا چاہیے. ویسے صاحب سینٹر کے والے سے پرسپشن یہ بن رہی ہے کہ شاید بلاول بھٹو زرداری اگلے وزیر اعظم بن جائے. اگر وہ بنتے ہیں تو نون لیگ ان کی کولیشن میں شامل ہوگی. اور پنجاب کے والے سے آپ کو اعتماد ہے نا کہ پنجاب تو کم از کم آپ کو مل رہا ہے؟ ہاں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو وقت پہ فیصلہ ہوگا کہ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر ایسی سچویشن آتی ہے تو کیا ہم پی ایم ایل این کی قیادت پی ایم ایل این کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن ذاتی رائے میں تو میرا خیال ہے اگر ہمیں اپنی اینٹیٹی جو ہے ہمیں گورنمنٹ کا اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. جب کل کی بات ہے، لیکن پنجاب میں تو ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھ لیں جس طرح کے بھی حالات ہو پی ایم ایل این جیتے گی. تو یعنی آپ بلاول بھٹو زرداری کے وزیر اعظم بننے کی صورت میں سینٹر میں کولیشن کا حصہ نہ بننے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں یہ تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ ہماری لیڈرشپ ہماری قیادت میاں نواز شریف یا سارے لوگ فیصلہ کریں گے. ٹھیک. لیکن میرا خیال ہے کہ جب ہمارا اس وقت تو ایک وہ تھا ریاست بچاؤ اور جو سسٹم ہوا ہے پچھلے 4 سال میں اس کی عمران خان تباہی مچائی ہے کہ اس کرائسس سے مل کے نکلنا چاہیے ہمیں. لیکن اس وقت فریش الیکشن ہوں گے تو اس وقت میرا حال ہے ڈائنامکس مختلف ہوں گے. اس وقت فیصلہ. بہت شکریہ تنویر صاحب، آپ نے پرائم میں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین پرائم میں ایک مختصر بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک۔ پاکستان میں حالیہ دنوں جبری گمشدگیوں نے انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر لی ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے تک صحافی سمیع ابراہیم اور عمران ریاض خان کا مبینہ اغوا اور گمشدگی موضوع بحث بنا ہوا تھا۔ گو کہ اس معاملے میں سمیع ابراہیم کو تو ریلیف مل گیا ہے جو بازیاب ہو گئے ہیں، تاہم عمران ریاض خان کا تاحال کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے۔ ابھی تک ان صحافیوں کی گمشدگی کا معمہ حل نہیں ہوا تھا کہ کل کراچی میں معروف وکیل اور سماجی کارکن جبران ناصر کی پراسرار گمشدگی نے بظاہر حکومت انسانی حقوق کی تنظیموں اور سول سوسائٹی کو حیران اور پریشان کر ڈالا ہے۔ جبران ناصر کی اہلیہ اور نامور اداکارہ منشا پاشا کے بقول ان کے شوہر کو گزشتہ رات مسلح افراد نے بزور طاقت اغوا کیا ہے۔ ان کو کچھ لوگ اٹھا کے لے کے گئے، ہم ڈنر سے واپس آ رہے تھے گھر کی طرف، ایک بڑی گاڑی تھی وائٹ ویگو، اس نے ہماری گاڑی کو انٹرسیپٹ کر کے کراش کر کے تقریباً 15 لوگ تھے پسٹلز کے ساتھ، انہوں نے زبردستی وہ میرے شوہر کو لے کے چلے گئے۔ آج منشا پاشا کی مدعیت میں کلفٹن تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اچنبے کی بات یہ ہے کہ سندھ حکومت اس بڑی گمشدگی سے متعلق اندھیرے میں دکھ رہی ہے۔ تبھی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ایک بیان میں جبران ناصر کی گمشدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پولیس چیف سے رپورٹ طلب کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پولیس کو ہدایت کی ہے کہ جبران ناصر کی بازیابی کے لیے کوششیں تیز کی جائیں۔ جبران ناصر کی اس طرح اچانک گمشدگی کے بعد ملک بھر کی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور سول سوسائٹی بھی سراپا احتجاج۔ آج کراچی میں پریس کلب پر بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی ٹویٹ میں جبران ناصر کی اغوا کی مذمت کی ہے۔ انسانی حقوق کمیشن نے پاکستان نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ جبران ناصر کو فوری طور پر بحفاظت بازیاب کیا جائے اور ان کے اغوا کاروں کو قانون کے تحت جواب دہ بنایا جائے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی سلمان صوفی نے بھی جبران ناصر کی گمشدگی کی خبروں کو پریشان کن قرار دیتے ہوئے توقع کی ہے کہ سندھ حکومت یا سندھ پولیس جبران ناصر کی اہل خانہ کی معاونت کرے گی۔ اس تمام تر صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے۔ میں جوائن کیا ہے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل محمد صاحب نے، جن سے ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے اور پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کے حوالے سے اور میئر کراچی کے انتخابات کے حوالے سے بھی ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ شرجیل محمد صاحب۔ سب سے پہلے تو بتائیں جبران ناصر تقریباً ایک دن گزر چکا ہے ان کی گمشدگی کو، کوئی سراغ نہیں لگ سکا، کس نے اغوا کیا، کیوں اغوا کیا، کہاں سے وہ کیسے اغوا ہوئے؟ ویسے ڈیٹیل سے ان کی اہلیہ بتا چکی ہے کہ وہ سرعام سڑک سے انہیں اغوا کیا گیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے ذرا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سمر صاحب، بالکل یہ نہایت افسوس کی بات ہے اور قابل مذمت بات ہے، اور جیسے یہ نالج میں آئی بات تو وزیر اعلیٰ صاحب نے فوری طور پر اس کا مناسب نوٹس لیا۔ انہوں نے آئی جی سی کو کہا ہے کہ جی ان کو بازیاب کیا جائے اور جو بھی ان کی فیملی جس طرح ایف آئی آر کٹوانا چاہتی ہے وہ کٹوائے، اور اس کو پولیس بالکل فیسیلیٹ کر رہی ہے اور کوشش ہے کہ انشاءاللہ جو ہے ان کی بازیابی یقین بنایا جائے، اور پورے جو ایفرٹس ہیں گورنمنٹ کے وہ ہو رہے ہیں۔ کوئی کلو مل سکا آپ کو؟ تقریباً 20 گھنٹے گزر چکے ہیں ان کی گمشدگی کو، ان کی اغوا کو، کہ وہ کہاں گئے، ان کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں؟ نہیں جی، ابھی اس وقت کوئی کلو نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی آئی جی جن کا کام ہے وہ انویسٹیگیشن ایجنسی از پولیس، تو پولیس جو ہے اس پہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اور ریسنٹلی یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کو پوری کوشش کی جا رہی ہے اس کیس کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کیا جائے، اور جہاں پہ بھی ہیں ان کی خیر خیریت سے جو ہے وہ ریکوری اور بازیابی کے لیے سی ایم صاحب نے آئی جی سی کو کہا ہے کہ وہ اپنے سارے ایفرٹس یوز کریں۔ ویسے کراچی میں لوگوں کے موبائل چھن جاتے ہیں، والٹ چھن جاتے ہیں، اب تو بندہ سرعام سڑک سے اٹھا لیا گیا، غائب ہو گیا، اغوا کر لیا گیا، یہ بڑی تشویش کی بات نہیں ہے یہ سندھ حکومت کے لیے، سندھ پولیس کے لیے؟ جی دیکھیں، بالکل تشویش کی بات ہے، اس لیے سی ایم صاحب نے اس پہ نوٹس لیا ہے اور انہوں نے پولیس کو کہا ہے، جن کا کام ہے پولیس کا کہ اس پہ پراپرلی اس کو انویسٹیگیٹ کریں، تو وہ کر رہے ہیں۔ اچھا شرجیل محمد صاحب، یہ بتائیے گا مجھے کہ کراچی کی ہم بات کریں تو کراچی میں میئر کا الیکشن قریب آ رہا ہے، تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا آپس میں کولیبریشن ہو گیا کہ تحریک انصاف سپورٹ کرے گی جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کو، تو پیپلز پارٹی اکیلے ہی کیا بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی؟ پی ٹی آئی کے لوگ جو کہ یہ آپ پہ الزام آ رہا ہے کہ وہاں پہ پریشر ڈال کے پولیس کے ذریعے تحریک انصاف کے جو وہاں سے بلدیاتی نمائندے الیکٹ ہوئے تھے انہیں پریشر ڈال کے پیپلز پارٹی کی طرف جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں؟ دیکھیے جی سمجھ صاحب، یہ جو اپوزیشن ہے یا پیپلز پارٹی کے خلاف جو الیکشن لڑتے ہیں ان کا یہ الیکشن سیاست کرتے ہیں، ان کا کام ہے کوئی نہ کوئی الزام لگانا۔ پیپلز پارٹی نے کہا جی بالکل فیئر الیکشن ہوئے، اور فیئر الیکشن ہوئے تبھی پیپلز پارٹی کو میجورٹی ملی ہے، اور ہم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ جی اگر ہمیں کوئی کرنی ہوتی، دھاندلی وغیرہ کرنی ہوتی تو اور سیٹوں پہ بھی کی جا سکتی تاکہ کسی ضرورت نہ پڑے، لیکن اس وقت سب سے زیادہ جو سیٹیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لی ہیں کراچی میں۔ اس کے بعد اس وقت ڈیفینیٹلی ہر کینڈیڈیٹ کو یہ اس کے حق ہے کہ وہ دوسری پارٹی سے رابطے کرے، دوسرے ممبر سے رابطہ کرے، تو جیسے ہی پیپلز پارٹی اپنا میئر کا کینڈیڈیٹ اناؤنس کرے گی تو
تو فوری طور پر جو ہے وہ کینڈیڈیٹ دوسری پارٹی سے رابطہ کریں گے. ابھی بھی جو ہے رابطے جاری ہیں. آج بھلے جماعت اسلامی اور عمران خان کا کوئی خاص اور خفیہ کوئی معاہدہ یا اوپن کوئی معاہدہ ہوا ہو, ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوں, لیکن اس کے باوجود میں آپ کو کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے کافی ممبر نے یہ بالکل اوپنلی کہا ہے کہ ہم جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیں گے, کیونکہ انہوں نے الیکشن جماعت اسلامی نے اور پی ٹی آئی نے ایک دوسرے کے سامنے کیے ہیں, تو دے ڈونٹ وانٹ ٹو سپورٹ ہم. اب اگر عمران خان نے سپورٹ کی ہے, تحریک انصاف آپ کے بھی خلاف الیکشن لڑی تھی وہاں پہ, آپ کے بھی مقابلے میں الیکشن لڑی تھی وہاں پہ, تو وہ آپ کو سپورٹ کیوں کریں گے؟ تو نہیں کریں گے, میں وہی تو بات کر رہا ہوں. لیکن انڈیویجول ڈیپینڈ کرتا ہے کینڈیڈیٹ پہ, کہ جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ جو سامنے آئے گا اور پیپلز پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ سامنے آئے گا, دونوں کا کمپیریزن کراچی کے لوگ کریں گے, مختلف پارٹیز کریں گی. اور دیکھیں پیپلز پارٹی کو اس وقت پی ایم ایل این کی بھی یہاں سپورٹ ہے, جے یو آئی ایف کی سیٹیں لی ان کی سپورٹ ہے, باقی آزاد لوگوں کی بھی سپورٹ ہے. تو ڈیفینیٹلی نمبر گیم میں پیپلز پارٹی اپنی کوشش کرے گی, جماعت اسلامی اپنی کوشش کرے گی. جماعت اسلامی کو پورا اختیار ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش کرے, اپنا پورا زور لگائے, اور پھر جس کو زیادہ ممبرز کی سپورٹ ہوگی میئر وہی بنے گا. کوئکلی اس سے پہلے کہ میں وائنڈ اپ کروں, ذرا زرداری صاحب آج کل سندھ میں تو بڑے کانفیڈنٹ ہے کہ سندھ ہم دوبارہ شاید ریگین کر لیں. جو حالیہ ضمنی انتخابات تھے اس نے بھی, اور جو بلدیاتی انتخابات کے نتائج نے بھی وہی ٹرینڈ جو ہے وہ بالکل ریفلیکٹ ہوا ہے وہاں پہ کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو مسئلہ کوئی نہیں ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں, پنجاب میں آپ اپنی سپیس جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لے پائیں گے چونکہ کچھ الیکٹیبلز کے آنے سے فرق پڑے گا, چونکہ الیکٹیبلز کو تو آپ نے دیکھ لیا تھا کہ 17 جولائی 2022 کے ضمنی الیکشن میں بڑی بری مار پڑی تھی وہاں پہ. میں آپ کو عمر بھائی ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ایک آرگینک بھی دیکھ لیتے ہیں نا کہ آرگینک لوگوں کی سوچ کیا ہے. اس وقت پنجاب میں لوگ ڈیفینیٹلی پنجاب میں اس وقت لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی پراپر تبدیلی آئے اور ایسے لوگ آئیں جو پازیٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا چانس کیوں بنتا ہے پورے پاکستان میں, میں اس کو وجہ بتا سکتا ہوں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایجیٹیشن کی پالیٹکس نہیں کرتی, پیپلز پارٹی بدلوں کی سیاست نہیں کرتی, پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی, اس طرح کا پیپلز پارٹی کی پالیٹکس نہیں ہے جی کہ جو ہے خدا نہ خواستہ کسی کو کریش کرنا ہو, نفرتیں پھیلانی ہو, خدا نہ خواستہ اداروں کے خلاف سازشیں کرنی ہو, خدا نہ خواستہ اپنے ملک کے خلاف سازشیں کرنی ہو, یا پیپلز پارٹی جو ہے انہیں کبھی کسی ادارے پہ حملہ نہیں کیا. تو پیپلز پارٹی ایک ہمیشہ ڈیموکریٹک اور لبرل پارٹی سمجھی جاتی ہے. اس وقت جو ساؤتھ پنجاب کا بیلٹ ہے, ساؤتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اچھا سا وہاں پہ لوگوں کو ریسپانس آ رہا ہے. سینٹرل پنجاب میں بھی ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کو لوگ رابطے کر رہے ہیں. زرداری صاحب پریزیڈنٹ اس وقت لاہور میں پنجاب میں موجود ہیں اور کافی لوگ ان سے روزانہ کی بنیاد پر رابطے بھی کر رہے ہیں. لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے ان کے لیڈر جو ہیں وہ اس وقت چھپے ہوئے ہیں, وہ لوگوں کو صرف اور صرف نیگیٹیوٹی پروموٹ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی اگر آج پی ٹی آئی کا ووٹر یا پی ٹی آئی کے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں تو وہ کمپیریزن کر رہے ہیں نیگیٹیوٹی اور ورسز پازیٹیوٹی. تو پیپلز پارٹی پازیٹیوٹی پھیلا رہی ہے, وہ امن کی بات کر رہی ہے, پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے کہ پورے ملک میں ایک ہو کر پالیٹکس کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی پیپلز پارٹی کا ایج جو ہے وہ زیادہ ہے, اور ہمیں امید ہے کہ لوگ پازیٹیوٹی کو پروموٹ کریں گے, لوگ ہمیں ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شرجیل محمد صاحب, آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت, جہاں ایک مجھ سے بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے ملکی معیشت کے حوالے سے. جو آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ تو بالکل ہی ہمیں مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا, موجودہ پروگرام شاید لیپس کر جائے. نئے پروگرام میں جانے کے لیے حکومت پاکستان پھر سے کوششیں اس نے شروع کر دی ہیں, کیا کامیابی حاصل ہوگی, بات کریں گے بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پاکستان میں جاری سیاسی کشمکش نے معاشی مشکلات کے خاتمے کو مزید معدوم کر دیا ہے. ایک طرف پاکستان میں مہنگائی نے موجودہ حکومت کے سیاسی مستقبل کو داؤ پر لگایا تھا, تو دوسری جانب عالمی ادارے بھی معاشی مشکلات یا معاملات پر حکومت کے کسبل نکلوا رہے ہیں. اس سب میں سب سے زیادہ نقصان عوام کا ہو رہا ہے, جس کو مہنگائی سے چھٹکارا ملنا مشکل نہیں ناممکن دکھ رہا ہے. گزشتہ روز بھی سامنے آنے والے اعداد و شمار کے مطابق اپریل کے مقابلے میں مئی میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہوا ہے, جو تقریباً 1.8% تھا, جس کے بعد مئی 2023 میں مہنگائی کی شرح 37.97% پر پہنچ چکی ہے. دوسری جانب ایک روز قبل ہی ڈالر کی اڑان میں حیران کن کمی دیکھنے میں آئی, لیکن آج پھر ڈالر نے اڑان بھرنی شروع کر دی ہے اور 3 روپے اضافے کے بعد 302 تک جا پہنچی ہے. اس تمام معاشی ابتری کی صورتحال میں حکومت کے لیے اگلا چیلنج وفاقی بجٹ ہے, جس کی تیاری شروع ہو چکی ہے اور اگلا جمعہ کو پیش کیا جانا ہے. تاہم اس متعلق بھی عوام کے لیے کچھ خاص ریلیف کی امید نہیں ہے. وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے ایک بیان میں واضح کر دیا ہے کہ آئندہ بجٹ بھی میں مہنگائی کنٹرول کرنا سب سے بڑا چیلنج ہوگا.
جبکہ آئندہ بجٹ ٹیکس فری نہیں دیا جا سکتا. اگر ٹیکس آمدن نہ بڑھی تو خسارہ میں قابو ہو جائے گا. گو کہ اس ہی بجٹ سے متعلق حکومت اور بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف بہت پر امید ہیں. وزیر اطلاعات کے بقول سیاسی انتشار کے بعد اب معاشی انتشار ختم کیا جائے گا. موجودہ حکومت وزیر اعظم ان کی اولین ترجیح جو اس وقت ہے وہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام اور معاشی استحکام جو ہے وہ اس وقت سب سے پہلی اور اولین ترجیح ہے. ملک کے اندر پولیٹیکل پینک ختم ہونے کے بعد کہ اکنامک پینک ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسری جانب حکومت اور IMF کے درمیان لٹکا ہوا معاہدہ بھی یقینی طور پر کھٹائی میں پڑتا دکھ رہا ہے، کیونکہ IMF نے پاکستان کی درخواست مسترد کر دی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ $6 ارب کے نئے قرض کے لیے عائد شرائط میں نرمی کی جائے. یعنی وزیراعظم اور MD IMF کی ٹیلی فونک گفتگو بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہی ہے. IMF کے بعد IMF کا نیا بیل آؤٹ پروگرام ناگزیر ہو گیا ہے، کیونکہ قرض دہندہ اس بات پر بضد ہے کہ پاکستان رواں مالی سال کے لیے $6 ارب کی بیرونی فنانسنگ کے خلا کو پر کرے اور 30 جون کو موجودہ قرض کے معاہدے کی میعاد ختم ہونے سے پہلے اگلے سال کے بجٹ کے فریم ورک پر سمجھوتہ کر لے. اس پر ہم بات کریں گے. میں جوائن کیا ہے سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا صاحب نے، جو کہ پاکستانی معیشت پر بڑی گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں. پاشا صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وزیر اعظم ہیں وہ IMF کے حکام سے رابطے کر رہے ہیں اور انہیں کالز کر رہے ہیں، جبکہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ آنکھیں دکھا رہے IMF کو کہ ہم مزید شرائط نہیں مانیں گے. اگلے سال تک ہماری $25 ارب کی ادائیگیاں جو ہیں وہ ڈیو ہیں. پروگرام تو 30 جون کو لیپس ہو جائے گا، تو کیا ہم دوبارہ IMF پروگرام میں جا رہے ہیں اور کیا IMF ہمیں دوبارہ پروگرام ہمیں یعنی کہ جاری کر دے گا نیکسٹ بیل آؤٹ پیکج؟ رحیم، بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کا نوا ریویو تھا پروگرام کا وہ پچھلے 6 مہینے سے پینڈنگ ہے. ایسا بہت کم ہوا ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ کی جو پالیسیز میں فلکچویشنز آتی رہیں، خاص طور پہ ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ کی پالیسی پہ، تو اس کی وجہ سے بھی کچھ جیسے کہتے ہیں کہ کانفیڈنس کی کمی ہے IMF میں. اور اب انہیں شاید اس بات کی کچھ پریشانی اس بات کی بھی ہے، چونکہ اس حکومت کے پاس آئین کے تحت تقریباً 10 ہفتے رہ گئے ہیں آپ کے ٹینیور ختم ہونے کے، ہمارے پریزنٹ حکومت کے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کا رجحان اس بات پہ ہو. ایسا ہوتا رہا ہے، 2012-13 میں بھی ہوا، 2017-18 میں بھی ہوا کہ الیکشن پرو الیکشن جسے کہتے ہیں بجٹ لے آئیں گے جس میں نمایاں طور پر ٹیکس بریکس ہوں گے، جس میں آپ ریلیف دیں گے تاکہ آپ اپنے ووٹس کا بیس بڑھا سکیں. تو پاشا صاحب، جو ہمارا آن گوئنگ IMF پروگرام ہے وہ تو 30 جون کو ختم ہو رہا ہے، لیپس ہو رہا ہے، تو کیا ہم نئے پھر پروگرام کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک حکومت جس کے پاس اب 10 ہفتے رہ گئے ہیں تقریباً، ان کے ٹینیور 5 سال کا ختم ہونے والا ہے، تو ایسی حکومت کیا ایک لانگ ٹرم یعنی کہ 3 سال کا IMF پروگرام کی طرف جا سکتی ہے؟ کیا IMF ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ تو یہ بہت بڑا سوال ہے. اور اس کے بعد میں ایک اور پرابلم جو پیدا ہوتا ہے کہ 10 ہفتے کے بعد ایک کیئر ٹیکر حکومت آئے گی، اور الیکشن رولز 2016 کے تحت کیئر ٹیکر حکومت کی صرف رسپانسبلٹی یہ ہے کہ الیکشنز کروائیں. وہ کوئی نئی پالیسیز یا کوئی بہت بڑا اگریمنٹ انٹرنیشنلی وغیرہ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. تو اس لیے دیکھیے خطرہ یہ ہے کہ تقریباً 4 سے 5 مہینے ایک بہت ہی انسرٹنٹی کا پیریڈ رہ سکتا ہے. عام طور پہ جو نئی حکومت الیکشنز کے بعد آتی ہے ان کے پاس بالکل مینڈیٹ ہوتا ہے. یہی ہوا 2019 میں اور 2013 میں کہ نئی پروگرامز پہ نئی حکومت گئی اور ان کو لے کر چل پڑی. تو پاشا صاحب، یہ جو ڈالر فلکچویٹ کر رہا ہے 24 گھنٹوں میں، قیمت ایک دم سے نیچے آ کے پھر دوبارہ واپس آنا شروع ہو گئی ہے، یہ ہمارے ذخائر اور بیلنس آف پیمنٹ کا جو کرائسس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ان ادائیگیوں کو دیکھتے ہوئے کیا لگ رہا ہے کہ ڈالر مزید اوپر جائے گا، اور کتنا اوپر جائے گا؟ کہا جا رہا ہے کہ 320 تک شاید جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اگر اوپن مارکیٹ کو دیکھیں تو 2-3 دن پہلے وہ تقریباً 316 کے قریب، اس سے بھی کچھ زیادہ جا چکا تھا.
تو ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ ہمیں اگر اپنے تجارتی خسارہ کو مینٹین کرنا ہے تقریباً 0 پر 0 پر، جس طرح ہم پچھلے 2 مہینے کر پائے ماشاءاللہ، تو آپ کو ایکسچینج ریٹ کے انسٹرومنٹ کو استعمال زیادہ کرنا ہی پڑے گا. آپ فزیکل ریسٹرکشنز اور کنٹرولز جو لا رہے ہیں امپورٹس پر، اس سے بے پناہ نقصان ہو رہا ہے. صنعتی پیداوار میں 25% کمی آ چکی ہے پچھلے مارچ. اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو اب سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے. IMF یہی کہہ رہا ہے کہ آپ نے لکھ کے دیا تھا کہ آپ ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ ڈٹرمنٹ بیسس پہ فالو کریں گے، آپ نے اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا ستمبر کے بعد، لہٰذا یہ نامناسب ہے. تو اگر ہم ایک مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی پہ چلے جاتے ہیں عنقریب، تو یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریباً آلریڈی جو اوپن مارکیٹ ریٹ ہے اس سے جو 2-3 دن پہلے تھا سے بھی اوپر جانے سر اس غیر یقینی کے ماحول میں مہنگائی آپ کو کہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ 38% پہ آلریڈی پہنچ چکی ہے. دیکھیے اگر الیکشن کی طرف جانے کا انہوں نے ڈیسیشن لے لیا ہے، بجٹ کو الیکشن اورینٹڈ اگر بنانے کا ڈیسیشن لے لیں گے تو پھر تو ریلیف انشاءاللہ ملے گا. ہماری صرف گزارش یہ ہے کہ اس وقت آپ ریلیف جو ہے امیر طبقے تو خدا کے لیے نہ دیں. آپ ریلیف اگر دینا ہے تو جو ہمارے لوگ بہت بری طرح سے بے روزگاری اور افراط زر سے متاثر ہوئے، میں آپ کو 1-2 اعداد شمار پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ دیکھیے اس وقت کے جو ہمارے ملک میں جو لوگ پاورٹی لائن یا غربت کے لکیر سے نیچے جا چکے ہیں، ان کا نمبر تقریباً 10 کروڑ تک پہنچ چکا ہے. اب اس نمبر کے جو جسے کہتے ہیں پاورٹی گیپ، یعنی کہ ان کی آمدنی اور پاورٹی لائن میں جو فاصلہ ہے، وہ اس 10 کروڑ لوگوں کا کیلکولیٹ کر کے دیکھیں تو یہ تقریباً 2100 ارب بنتا ہے. اس کے برعکس آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو 400 ارب پہ محدود کیا ہے. تو صاحب ہمارے ابھی ٹیکس کلیکشن جو ہماری تھی 3604 ارب کا ہمارا ہدف تھا، جس میں سے 441 کا ہمارا شارٹ فال آخری مہینے چل رہا ہے. آگے ہم نے 9200 کا ٹارگٹ رکھ لیا ہے. کیا یہ حقیقت پسندی پر مبنی ہے؟ اور دوسرا کیا اس سے GST مزید بڑھے گا؟ جو آلریڈی لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر بوجھ آئے گا؟ بہت دیکھیے گنجائش ہمارے نظام میں بہت ہے. آپ نے ہمارے ملک کے شرفاء کو اتنے مراد دیے ہوئے ہیں کہ آپ کو حیرت ہوگی. اگر آپ اجازت دیں تو صرف ایک اعداد شمار پیش کر دوں آپ کے سامنے. ہمارا جو صنعتی شعبے پہ جو ٹیکس ہے وہ تو بے تحاشا بوجھ ہے ان پر، مگر آپ زرعی شعبے کو دیکھیں، ہمارے بڑے زمیندار جو ہیں 1% کسانوں میں، ان میں تقریباً 22% ان کی اونرشپ ہے. یہ بالکل آپ نے درست طرف نشاندہی کی ہے. ایک اور بڑا اہم معاملہ سر، چونکہ ٹائم بڑا کم رہ گیا، میں چاہتا ہوں ڈیفالٹ کے والے سے ایک بڑی باتیں ہو رہی ہیں، جو مفتاح اسماعیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اکتوبر تک شاید گزارا کر لیں، اس کے بعد ہم ڈیفالٹ کی طرف جا سکتے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے سر، غیر یقینی کے ماحول میں ڈیفالٹ کی طرف ہم جا سکتے ہیں 2023 میں؟ دیکھیے میں نے جو آپ سے باتیں کی ہیں کہ انسرٹنٹی کا پیمانہ بہت بڑھ جائے گا، آپ الیکشنز کی طرف جائیں گے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ موجود ہوگی، IMF پروگرامز کون نیگوشیٹ کرے گا، اس طرح کے جو بڑے بڑے سوالات ہیں ان کا ابھی تک کوئی جواب نہیں مل رہا ہے. اور خواہش تو ہم سب کی یہ تھی کہ ساری سیاسی طاقتیں بیٹھیں اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنائیں اکانومی پر، جس میں میجر ریفارمز پہ یونینیمٹی اور کنسنسس ہو جائے. اس بیسس پر IMF پھر کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا ہے. تو لہٰذا ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کا جو جسے کہتے ہیں پریشانی ہے، وہ ہم سب کو ہیں. ہم سب پریشان ہیں کہ خدا نخواستہ آنے والے دنوں میں پاکستان دیوار کے اور قریب
बहुत शुक्रिया पाशा साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त। नाज़रीन, एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है कि समाजी कारकुन और वकील जिब्रान नासिर घर पहुंच गए हैं। अभी तक ये गैर मुसद्दका इत्तलात हैं जो कि सामने आ रही है कि जिब्रान नासिर घर पहुंच चुके हैं। ऑफिशियल इसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई। कुछ देर पहले सिंध के वज़ीर इत्तलात हमारे साथ थे, उनका भी कहना था कि अभी तक उन्हें इत्तलात नहीं है, लेकिन खबरें ये आ रही हैं उनके घरेलू ज़राए से कि जिब्रान नासिर अपने घर पहुँच चुके हैं। अल्लाह करिए खबर दुरुस्त हो। आज की खबर में इतना, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।